اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، اور آج میں بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی سازشیں اور آپ کا ان کے ساتھ سلوک، اور بیان کروں گا صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزی شروع کر دی اور اپنی سرکشی، عناد، ہٹ درمی اور دھوکہ بازی میں بہت آگے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے غرور گھمنڈ میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ مدینہ کے ایک بازار میں انہوں نے ایک پردہ نشین مسلم خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہودیوں کی اس گستاخانہ حرکت اور اس پر مسلمان خاتون کی چیخ نے مسلمانوں کو آگ بگولا کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جوشیلے مسلم نوجوان نے اس یہودی کو جس نے یہ ناپاک حرکت کی تھی قتل کر دیا۔ اس پر سب یہودی جمع ہو گئے اور انہوں نے اس مسلم نوجوان کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لوٹ رہے تھے۔ جب واقعہ کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ بچ نہیں سکتے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانے دیں اور وہ اس کے بدلے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول فرما لی اور ان کا مال لے کر ان کو جانے دیا۔ دوسری طرف بنو نذیر نے عہد توڑا، اس طور پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ہجرت کے چوتھے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کے 2 مقتولین کی دیت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور دیت میں شریک، لیکن انہوں نے دھوکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ عمر حجاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے کے لیے اٹھا، وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی گئی اور آپ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری ربیع الاول کے مہینہ میں بنو نذیر کا محاصرہ کیا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ وہ اپنا سارا مال اپنے ساتھ لیتے گئے، اپنے گھروں تک کو منہدم کر دیا، حتیٰ کہ کھڑکیاں بھی توڑ دیں تاکہ مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ قرآن مجید نے ان کے اس عمل کی منظر کشی کچھ اس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حشر میں فرماتا ہے، ترجمہ: اس نے اہل کتاب کے کافروں منکروں کو ان کے علاقوں سے پہلے ہی وہلہ میں نکال باہر کیا۔ تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکل سکیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈال دی، پھر وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ ان کا تخلیہ عمل میں لایا جا رہا تھا، لہذا اے نگاہ رکھنے والوں اور اس منظر کو دیکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ بنو قریظہ نے عہد توڑا اور مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا اور سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی جماعت لے کر بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے نکلے، اور یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کا حق آپ نے خود یہودیوں کے کہنے پر حضرت سعد کو دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے مردوں کو جو جنگجو ہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے اولاد کو قید کر لیا جائے،
ان کے مال کو تقسیم کر دیا جائے، البتہ کچھ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کا جو اختیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ یہودیوں کے کہنے پر دیا تھا، کیونکہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت سعد ان کے رشتہ دار ہیں، ضرور ان کے ساتھ اس معاملہ میں نرمی کریں گے اور ان کا کچھ خیال کریں گے۔ صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا اعلان کیا۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ 1400 آدمی بغیر اسلحہ کے صرف سفر کا سامان لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تلواریں نیام میں تھی اور قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ جب قریش کو علم ہوا تو انہوں نے ایک مجمع اکٹھا کیا تاکہ مسلمانوں کو بیت اللہ آنے سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب مکہ مکرمہ سے قریب ہوئی تو بیٹھ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روکی نہیں ہے بلکہ اس کو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ خدا کی قسم اگر اہل مکہ مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں گے جس میں بیت اللہ کے شاعر کی تعظیم ہو تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو کھڑا کیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اس مقام پر گئے جہاں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تیر ڈالا۔ تیر کا ڈالنا تھا کہ اس سے پانی ابلنے لگا اور اتنا ابلا کہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی کے بہاؤ کو روکنا پڑا۔ قریش نے عروہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کی محبت و پناہیت کا جو منظر دیکھا وہ دنگ رہ گئے اور جا کر قریش کو پورا حال بتایا۔ قریش نے تصدیق کے لیے بنو کنانہ کے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام حلیس بن علقمہ تھا۔ اس کے بعد مکرز بن حفظ کو بھیجا۔ اسی درمیان وہ بات کر رہے تھے کہ سہیل بن عمر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا معاملہ تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے قاصدوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ آخرکار صلح ہوئی اور معاہدہ نامہ مرتب ہوا۔ معاہدہ میں جو چیزیں طے پائی تھیں وہ یہ تھیں: 10 سال تک جنگ بند رہے گی، سب امن سے زندگی گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کے لوٹ جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے وہ بھی اس حال میں کہ تلواریں نیام میں ہوگی۔ اگر کفار کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مسلمان مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے نتائج۔ بعض صحابہ کو صلح نامہ کی شرائط سے اتفاق نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ صلح نامہ کی ان شرائط سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، حق پر ہوتے ہوئے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مصلحت کے پیش نظر صلح نامہ کی ان شرائط کو قبول کر کے صلح نامہ پر اپنی مہر ثبت فرما رہے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس صلح کے جو بظاہر دب کر کی گئی تھی وہ شکست کے مترادف سمجھی جا رہی تھی، نتائج سامنے آئے کہ وہ صرف صلح نہیں ایک بڑی فتح ثابت ہوئی۔ قریش نے مسلمانوں کے اقتدار کو قبول کر لیا۔ قریش اور منافقین کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور ان میں اکثر کو یقین ہو گیا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اور اسی وجہ سے بعض سرداران قریش اسلام لے آئے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص سر فہرست تھے۔ جنگ بندی نے بعض قبائل قریش کو اسلام کی آغوش میں پہنچا دیا۔ مسلمان کفار کی جانب سے معمون ہو گئے تو انہوں نے اپنی ساری توجہ یہود پر مرکوز کر دی۔ صلح حدیبیہ غزوہ موتا کی تیاری کا ایک حصہ بن گئی اور اس سے بہت فائدہ ملا۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عمراء اور بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا موجب بنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔